اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجئے محمد وعلی محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، بھرپور طریقے سے اس ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے اور اسے گزارنا ہے۔ اور جو اس مہینے کی سب سے اہم خصوصیت ہے کہ کیسا تقوی حاصل کرنا ہے کہ جو کہ پھر جس سے پورے سال استفادہ کرنا ہے اگلے ماہ رمضان تک۔ ماہ رمضان میں جو تقوی و پرہیزگاری اور روحانیت حاصل ہوتی ہے اسے اگلے سال تک چلنا چاہیے۔ سابقہ سالوں میں اس موضوع پر ہم کافی یہاں پر درس لے چکے ہیں کہ ماہ رمضان سے جو حاصل شدہ تقوی ہے اسے پورے سال کیسے محفوظ رکھا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا تقوی جو ماہ رمضان کی اتنی عبادات سے بھوکا پیاسا رہ کے انسان حاصل کرتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ شب عید وہ سارا تقوی ڈرین ہو جاتا ہے، عید کے روز ڈرین ہو جاتا ہے، ابتدائی چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، یا بہت ہوا تو چند مزید ہفتہ یا 15 دن تک اور چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہی سابقہ زندگی پہ انسان واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی روحانیت کو ہم اتنا طاقتور کیسے بنائیں؟ تو اس موضوع پہ پہلے دو دروس ہو چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ اپنی گناہوں کے خلاف جو امیونٹی ہے اس کو بہت بڑھا سکتے ہیں۔ اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ کتنا زیادہ انسان جتنا اس کا امیون سسٹم طاقتور ہوگا اسی قدر جو ہے بیماریوں سے بچاؤ اس کا ہو سکے گا۔ عام لوگ جس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، امیونو کمپرومائز جو افراد ہوتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ بیماریاں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اتنی آسان ہے اس کے اندر روحانیت کو حاصل کرنا، گویا ایک لحاظ سے آپ کو بڑے بڑے انجنز جو ہے آپ کی روحانیت پہ لگ جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ ہزاروں ٹن اور لاکھوں ٹن جو ہے بھاری جہاز، اسے طاقتور انجن کتنا تیزی کے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان ہے کہ ایسے انجن اس کے اندر لگے ہوئے ہیں جو آپ کی روحانیت کو بہت بلند کر دیتے ہیں اور پروردگار عالم تک اور معنویت کی رسائی تک لے جاتے ہیں۔ روحانیت کے دروازے سب کھلے۔ اس کو آسان کتنا ہے روحانیت حاصل کرنا، یعنی پروردگار عالم نے تمام انتظامات کر رکھے ہیں، دسترخوان رحمت آپ کے لیے کھولا ہوا ہے، جنت کے سارے دروازے آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، شیطان کو قید کیا ہوا ہے، آپ کی سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، آپ سوتے ہیں تو بھی آپ کو مسلسل عبادت کا ثواب ملتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھیں تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تمام تو چیزیں آپ کو حاصل ہیں، پھر بھی انسان اس کو غفلت کے ساتھ گزار دے۔ تو یہ آج ہمارا موضوع بنے گا کہ روحانیت کو اس قدر طاقتور کیسے بنایا جائے اور کس طریقے سے اس مہینے سے استفادہ کیا جائے۔ اس قدر عظیم ہے یہ رمضان کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندگان خدا کے درمیان محمد رسول اللہ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے مہینوں کے درمیان ماہ رمضان کی حیثیت ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے اپنی شخصیت کو ایک لحاظ سے ماہ رمضان کے برابر جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ کا جو مہینہ ہے اس کی اہمیت اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے جس طرح رسول اللہ کی فضیلت تمام بندگان خدا کے اوپر ہے۔ کس قدر یہ عظمت والا مہینہ ہے، ہم اس کو کیسے گزارتے ہیں، اتنا سرسری سا گزارتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے رمضان قریب آ رہے ہیں دل کی دھڑکن لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے رمضان گزرتے جائیں گے ایک دوسرے کو تسلی دی جاتی ہے، اب زیادہ نہیں، اب تو صرف اتنے ہی دن رہ گئے ہیں، اب زیادہ نہیں، اب تو اتنے ہی دن رہ گئے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک لا علمی کا نتیجہ ہے اس مہینے کی عظمت سے۔ اور یہ بھی ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی خلقت کے آغاز سے اب تک اور جب سے مہینوں کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے ماہ رمضان موجود رہا ہے، اور قلب ماہ رمضان شب قدر ہے جس پہ ہماری انشاءاللہ اگلے ہفتوں کے اندر تفصیلی گفتگو آئے گی۔ تو اتنا عظیم مہینہ یہ موجود ہے آپ کے پاس۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان
جو ہے اصل میں مسابقت کا اور کمپٹیشن کا مہینہ ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے کہاں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, اس کے پاس وہ اچھی گاڑی ہے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, اس کے پاس مثلا وہ ایسا اچھا گھر ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے, اس کے لباس زیورات ایسے ہیں, ہمارا اس سے کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوقات کے لیے مسابقے کا میدان قرار دیا ہے. مسابقہ کمپٹیشن, کہ جس میں مخلوقات خدا کی اطاعت کے ذریعے اس کی مرضی حاصل کرنے پر سبقت لیتے ہیں. جہاں ایک گروہ سبقت لے کر کامیاب ہو جاتا ہے, دوسرا کوتاہی کر کے گھاٹے میں رہ جاتا ہے. تو بجائے کہ ہم دنیاوی باتوں کے اوپر ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں, رمضان کا پیغام یہ ہے کہ خود امام فرماتے ہیں کہ یہ مسابقہ کا, آپ دیکھ رہی ہیں کہ کون ہے جو روزانہ, ارے وہ فلاں ہے, وہ دیکھیے دعا افتتاح روزانہ پڑھتی ہے, میں تو نہیں پڑھ پاتی, وہ دیکھیں وہ نماز جعفر طیار رمضان میں روز پڑھ رہی ہے, وہ روزانہ قرآن کا ایک پارہ ختم کرتی ہے, یا مثلا کتنے افراد ایسے ہیں کہ وہ یہاں تک کہ جب ہم اس کا بیان کرتے ہیں کہ فلاں تھے, وہ پورے ایک رات میں جو ہے یا ایک دن اور رات کے اندر قرآن ختم کر دیتے. تو عام لوگوں نے ہمیں لکھ کے بتایا ہے کہ یہ والا کام ہم نے بھی امام کی پیروی کے اندر شروع کیا ہوا ہے, یعنی ایک دن میں قرآن کی تلاوت کرنا اور ختم قرآن کرنا. تو اس سے مسابقہ ہوتا ہے, وہ فلاں جو ہے نماز جعفر طیار روز پڑھتی ہے, مجھے بھی پڑھنی چاہیے, وہ مناجات 15 روز پڑھتی ہے, مجھے بھی پڑھنی چاہیے, وہ دعا افتتاح پڑھتی ہے, دعا عہد پڑھتی ہے. کوئی بھی اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے اس میں کمپٹیشن کریں, اور بچوں میں بھی اس کا کمپٹیشن جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ کروائیں, ان کو انعامات دیں اس کے اندر. تو بہرحال خود امام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو اپنی مخلوقات کے لیے اللہ نے مسابقے کا میدان قرار دیا ہے, یعنی جہاں پر ایک دوسرے سے کمپیٹ کیا جاتا ہے اس لحاظ سے. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی, اور اتنی اہمیت ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بلا ضرورت سفر نہ کرو. بعض تاریخوں کے اندر, وہ بھی میں فقہی احکام کی طرف نہیں جا رہا, کراہیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. بلا ضرورت کے وقت تو سفر کرنے کی اجازت ہے, اور بلا ضرورت بھی سفر کیا جا سکتا ہے, لیکن مکروہ قرار دیا گیا, اور بعض دنوں میں تو کراہیت زیادہ ہے. تو بہرحال مثلا آپ لوگ زیارات کے سفر پہ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ انسان پورے مہینے کو کوشش کرے ایسے سفر بھی پوسٹ پون کر دے کہ جہاں پر آپ کا ماہ مبارک رمضان مکمل نہ ہو سکے. زیارات وغیرہ کے سفر کی ایک الگ بات ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ عبادت اور اطاعت ہی کا سفر ہے, لیکن بہرحال یہ کہ عمومی طور پر تاکہ اس کی مکمل فیوز و برکات آپ کو حاصل رہیں. دیکھیے ہمارا یہ کیا ہوتا ہے کہ جو حالت روزہ میں ہوتا ہے نا, اس کو اسلام آباد کی شکل کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے, پہاڑیاں بھی اس کو سموسے لگ رہی ہوتی ہیں. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی پوری جو دماغ کے اندر روزہ ہے وہ صرف افطار کے انتظار میں گزر رہا ہوتا ہے, جو اصلاً تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہونا چاہیے. لوگ بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور سنائیے روزے کیسے گزر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹھنڈے موسم کے اندر ہیں, بڑا آرام سے روزہ کٹ جاتا ہے, 2-3 بجے تو سو کر اٹھتے ہیں, 3-4 گھنٹے تو رہ جاتے ہیں. یعنی ساری باتیں رمضان کی یا تو کھانے پینے سے متعلق ہوتی ہیں, یا مثلاً بس اس کی ٹھنڈک یا گرمی سے متعلق ہوتی ہیں, اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں کہتا کہ بھائی اور سنائیے کہ اس میں کیا آپ کے پروگرام ہیں, قرآن کی تفسیر کا کون سا درس جو ہے آپ سن رہے ہیں, کون سی آپ کے اندر جو ہے بہتری آئی ہے تقویٰ. یعنی کوئی ایسی چیز جو رمضان کا اصل مقصد ہے, جو کہ لعلکم تتقون, تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرنا, یہ آپس میں لوگ اس کے متعلق کوئی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. یا تو افطاری کی باتیں ہوتی ہیں, ایک صاحب تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آدھا پونا گھنٹہ روزانہ آفس کے اندر صرف افطار سے متعلق باتیں کیا کرتے ہیں. تو بہرحال اس انداز سے یہ ہے دماغوں میں رکھنا چاہیے کہ صرف یہ کھانے پینے کے ایام نہیں ہیں, بلکہ یہ تقویٰ و پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے. دیکھیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ انسان مثلا جہاز کا اگر سفر کر رہا ہو تو اوپر سے جب وہ زمین کو دیکھتا ہے, اب اسی زمین کے اوپر بڑے بڑے شاپنگ پلازا بھی ہیں, بہت عالیشان عمارتیں بھی ہیں, اور جھونپڑی بھی یہیں پر ہیں, بڑے بڑے محلات بھی اوپر سے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور سمجھیں بہت ہی چھوٹی سی ایک جھونپڑی بھی ہوتی ہے. بہت امیر و کبیر آدمی بھی گاڑیوں کے اندر چلتے نظر آ رہے ہیں, اور مفلوق الحال گدا گاڑی والا بھی مثلا. لیکن کیا ہے جب اوپر سے دیکھتے ہیں نا
تو آپ کو سب ایک جیسے لگتے ہیں، سب ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، بس اوپر سے ایک ویو نظر آ رہا ہوتا ہے جو سب برابر ہے۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اصل میں جب انسان کی روحانیت قوی ہوتی ہے نا تو وہ ایک خاص بلندی کے اوپر چلا جاتا ہے، اور اس بلندی کے بعد وہ اس کی نگاہ میں ان چیزوں کی اہمیت اتنی نہیں رہتی، جیسے اس میں بڑی بڑی بلڈنگز بھی ہیں اور چھوٹے گھر بھی ہیں، لیکن اوپر سے سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لوگ سارے اوپر سے ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہرحال جتنا نیچے کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم یہاں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، لوگوں یہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کا یہ بڑا گھر ہے، یہ چھوٹا گھر ہے، یہ اچھی گاڑی ہے، یہ سستی گاڑی ہے، اس طرح سے۔ لیکن جتنی روحانیت اور معنویت آپ قوی کرتے چلے جائیں گے اتنی دنیا آپ کی نگاہوں میں ہیچ اور بالکل یکساں ہو جائے گی، کوئی خاص آپ فرق نہیں کریں گے لوگوں کے اندر، جیسے جہاز کے اوپر سے دیکھنے پہ آپ کو کوئی فرق زیادہ اتنا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ خصوصیت ہے خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کی۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا یہ نادر ترین موقع ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پورے 11 مہینوں تک ایسے مواقع دستیاب نہیں ہوتے، یہ اگر کسی نے نکال دیا۔ دیکھیے جیسے ابھی میں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ دسترخوان نعمت جو ہے کھول کے بیٹھا ہوا ہے، مہمانی خدا کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، دسترخوان بچھایا ہوا ہے، شیطان کو بھی باندھا ہوا ہے۔ لوگ پھر ایک سوال کرتے ہیں جب شیطان بندھا ہوا ہے تو پھر آخر لوگ ماہ مبارک رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے بہت سے جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک تو ذرا لائٹر نوٹ میں جواب دیا جاتا ہے کہ شیطان ضرور قید ہو گیا ہے، لیکن قید ہونے سے پہلے آپ کو ہوم ورک دے کے جا چکا ہے، اب وہ ہوم ورک وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ رمضان میں۔ تو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا یہ نادر موقع ہے، اس کے بعد 11 مہینوں تک یہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے، اس سے جتنا استفادہ کیا جائے وہ کم ہے، بجائے اس کے کہ صرف کھانے پینے اور اس کے اندر اس کو نکالا جائے۔ دیکھیے مومن کا خود پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا اپنے اوپر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکامل اختیار کر سکتا ہے، بڑے اپنے آپ کو روحانی اور معنوی مقام کے اوپر لے جا سکتا ہے، بہت آسانیاں ہیں اس کے لیے، انتہائی آسان ہے، تو ہم نے خود سے سمجھ لیا نا کہ بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس کمال تک نہیں لے جا پاتا۔ جیسے اتنا رمضان آپ کے تو کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر ہے۔ مثلا اگر کسی کو نہ کوئی سیپٹک شاک ہوا ہے، بہت زبردست قسم کا انفیکشن ہوا ہے، اور صرف اینٹی بائیوٹک کے 2-3 روز کے کورس سے مثلا وہ انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا، اور لیکن پھر بھی وہ نہ کھائے، تو ہر آدمی اسے کہے گا بے وقوف، تم نے کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے جب اتنا آسان طریقہ موجود تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے، اس سے بڑھ کر ہے نہیں انسان میں کوئی بدی ہو کہ قادر اپنی وہ تکمیل پر ناقص رہے۔ ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر انسان میں کوئی برائی ہے نہیں، کتنی آسانی ہے تمہارے لیے کہ تم کتنی آسانی سے جنت حاصل کر سکتے ہو۔ جیسے وہ ملتا ہے نا روایت کے اندر کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے تھے، اور سفیان ثوری یا حسن بصری میں سے کوئی ایک تھا، بہرحال مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا اس کا، تو وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، ایک مجمع لگایا ہوا تھا اس نے کہ العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، تعجب ہے آخر انسان اتنا مشکل ہے نجات حاصل کرنا کہ آخر نجات پائے گا تو کس طرح نجات پائے گا۔ چوتھے امام نے جب یہ جملہ سنا تو اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ العجب کل العجب ممن ہلک کیف ہلک، حیرت یعنی فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر، تعجب ہے اس شخص پر کہ اگر کوئی شخص ہلاک ہوگا تو کس طرح سے ہلاک ہو جائے گا۔ رحمت خدا اس کے شامل حال ہے، توبہ کا دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے۔ یعنی اصلاً حیرانگی اس پر ہونی چاہیے کہ جو نجات پا گیا، اس پر نہیں، اس پر کہ جو کہ یعنی جو نجات نے، اس نے تو یہی کہا تھا نا کہ حیرت ہے کہ کیسے نجات پائے گا، بہت مشکل ہے نجات پانا۔ امام نے کہا کہ اصل حیرانگی اس پر ہونی چاہیے کہ جو کہ ممن ہلاک کیف ہلک، آخر جو ہلاک ہوگا تو کس طریقے سے ہلاک ہوگا۔ اتنی سب چیزیں، سہولیات موجود ہیں، شفاعت معصومین موجود ہے، رحمت پروردگار موجود ہے، توبہ کی ربڑ اس کے پاس موجود ہے، اور ہر اپنے آپ کو استغفار کے ذریعے وہ کر سکتا ہے۔ کتنے اعمال بتائے گئے ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر بھی تم ہلاک ہو گئے۔ تو یہ سب سے بڑا ایک نقصان دہ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکامل اور ایک برتر
روحانی زندگی کے اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں لے کے جاتا ہے، اور وہ یہ اسفل سافلین اور گھٹیا طریقے سے ایک زندگی گزارتا ہے، جو ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے۔ آیت اللہ شہید دستہ غیب شیرازی بھی یہی بات فرماتے تھے، کہتے تھے کہ انسان کو دیکھا جائے تو بچپن سے لے کر اور بالکل مرنے تک وہ اپنی تمام بیماریوں کے متعلق کتنا کوشش رہتا ہے، ہر سال ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر کو دکھایا جا رہا ہے اور لائنوں میں لگا جا رہا ہے اور دوائیاں کھائی جا رہی ہیں پوری زندگی۔ تو فرماتے ہیں کہ حیرت ہے کہ اگر بالفرض یہ نہیں بھی کرے تو 50 60 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، اس میں صرف نقصان ہوگا اس کا، لیکن یہ جو مہلک ترین روحانی امراض اس کو لاحق ہیں، اس کے متعلق ذرہ برابر اس کا التفات نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ تو وہ گناہ ہیں، یہ 50 60 سال کی زندگی کو متاثر نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ کی ابد الآباد زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیں گے۔ وہاں پر انسان کیا کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مہینہ خاص طور پر اپنے آپ کے لیے ایسا توبہ اور استغفار کا مہینہ قرار دینا ہے کہ مہلک ترین جو ہمارے روحانی امراض ہیں ان کا بھی علاج ساتھ ساتھ ہوتا جائے۔ آیت اللہ مرشی نجفی یہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں میں اللہ کو 1,24,000 انبیاء کا اور معصومین کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب میں گھر واپس آؤں تو ایمان کے ساتھ واپس آؤں۔ فرماتے ہیں کہ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آخری ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ صبح کے وقت مومن ہوں گے اور رات کے وقت ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے، رات کے وقت مومن ہوں گے اور صبح ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ اے پروردگار تجھے 1,24,000 انبیاء کا اور تمام معصومین علیہ السلام کا واسطہ، میں جب گھر واپس آؤں تو ایمان کے ساتھ واپس آؤں۔ اتنا بڑا مرجع متقی و پرہیزگار شخص وہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو کہ اس سے غافل ہو جائیں؟ تو یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی بہت عالم عارف تھے، اور کوہستان کے اندر انہوں نے جو حوزہ علمیہ مدرسہ قائم کیا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ یعنی وہ نجف کے حوزے کی اس نے یاد تازہ کر دی تھی، اس طرح سے لوگوں کی تربیت فرماتے تھے۔ اپنے شاگردوں کو خاص طور پر ایک بات کی نصیحت کرتے تھے، یہی آپ بھی کیونکہ دینی طالبہ ہیں یہ اپنے لیے مقرر کر لیں اس بات کو، وہ کہتے تھے اس بات کو اچھی طریقے سے حفظ کر لو اور ذہن نشین بٹھا لو، جو تعقیبات مشترکہ میں ہے نا، رضیت باللہ ربن و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیًا والی پوری دعا انک علی کل شیء قدیر تک، یہ ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھو اور اس کو حفظ کرو، تاکہ یہ کیا ہوگا کہ تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی زبان کے اوپر یہ چیز جاری ہو جائے گی، یعنی عقائد حقہ، تمام عقائد حقہ اس کے اندر موجود ہے، رضیت باللہ ربن، اور اس کے بعد تمام ائمہ کے نام بھی، یہاں تک کہ فرشتہ ایک چیز ہی پوچھے گا تو بہت سی جگہوں پہ ایسا ملتا ہے کہ پورا فرشتے صرف حیرانگی سے اسے دیکھتے رہیں گے اور پورا اتنا بڑا دیوان پڑھ کے سنا دے گا ان کو کہ وہ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے، کیونکہ اس کی زبان پر عقائد حقہ تھے۔ ایک دفعہ میں نے سنایا تھا، وہ آیت اللہ جوادی عاملی سے انہوں نے اپنے ایک درس میں فرمایا تھا کہ بہت سے گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس سے سوالات کیے جائیں گے قبر میں، جب فرشتے سوال کریں گے تو جب وہ پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے اس پہ نسیان کا مرض طاری ہو جائے گا اور رسول اللہ کا نام ہی بھول جائے گا، وہ حیران و سرگردہ رہ جائے گا کہ میرے رسول کا نام کیا تھا۔ تو بہرحال وہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ البتہ انہوں نے فرمایا کہ ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ظاہر ہر نماز میں تشہد پڑھتا ہے، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے، یعنی رسول اللہ اور درود اس کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مثلا اگر اذان و اقامت دینے کا عادی ہے، اس کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے اور اقامت کے اندر بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسا شخص رسول اللہ کا نام نہیں بھولے گا۔ تو یہ جو مختلف اس طرح سے اگر اذکار ہیں یہ یاد رکھے جائیں تو وقت مرگ ایک تو ایمان آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ تو یہ فرماتے تھے کہ روزانہ بھی جو ہم کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہم ایمان کے دائرے سے باہر نہ نکل جائیں، تو یہ آپ کو دعا جو ہے اس سے بچا کر رکھتی۔ تو اس ماہ مبارک رمضان کی تعقیبات مشترکہ میں بھی ہر نماز کی جو تعقیبات مشترکہ، ہر نماز کے بعد اس کو انسان اگر پڑھ لے تو قبر کا اچھا خاصا مرحلہ تو اس کا ویسے ہی طے ہو جائے گا۔ ادھر فرشتے پوچھیں گے اور وہ پورا عقائد حقہ یہ رضیت باللہ ربن والی دعا ان کو سنا دے گا۔ دیکھیے جوانی میں عبادت کی بہت اہمیت ہے۔ یہ موقع اگر نکل گیا، علماء فرماتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد
اتنی اہمیت ہے اس کی کہ بڑھاپے میں اس کا کوئی لطف عبادت کا نہیں رہتا ہے. بہت سے بوڑھے آپ کو نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ ان سے بھی جا کر پوچھیں تو ان کو وہ عبادت کا لطف نہیں ہے جو جوانی کے زمانے میں تھا. اور پھر عبادات بوڑھوں کی ناقص بھی ہو جاتی ہیں. گھٹنے نہیں مڑ رہے ہیں اور کمر میں درد ہوا جا رہا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں, بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور جھکا نہیں جاتا ہے رکوع کے لیے, تو کھڑے ہو کر بعض اوقات پوری نماز پڑھنا پڑتی ہے, سر کے اشارے سے رکوع اور سجدے جو ہے وہ کرنا پڑتے ہیں. تو یہ ناقص نمازیں, یہ اس کا موقع پھر آپ کو نہیں ملے گا. یہ ابھی بہت بہترین موقع ہے جوانی میں عبادت کا, اس کو پورے نشاط کے ساتھ انجام دینا چاہیے, روزوں کا انتظار کرنا چاہیے, بہترین اس کے اندر جو ہے وہ عبادات جو ہے انجام دینی چاہیے. بڑھاپے کے اندر تو صرف یعنی انسان عام سجدہ تک نہیں کر سکے گا, ترس جائے گا کہ میں زمین پہ جس طرح سے پروردگار کو سجدہ کیا جاتا ہے ویسے سجدہ کروں, لیکن نہیں ہوگا. یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان عبادت گزار کو بوڑھے عبادت گزار پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے انبیاء کو تمام لوگوں پر حاصل. یعنی جوان افراد جو عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کے اندر جو لطف نشاط موجود ہوتا ہے, جو ان کا خشوع و خضوع ہوتا ہے, وہ بوڑھے افراد کو نہیں. بوڑھے تو بس بیچارے اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں, موت سامنے نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بچا نہیں ہے, زندگی میں ویسے بھی جو لطف ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو بہرحال کیا ہے کہ نوجوانی میں کے اندر جو عبادت کرتا ہے اس کو اس قدر بوڑھے عبادت گزار پر فضیلت ہے جیسے انبیاء کو عام لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی. اور میں نے شاید یہ سنا ہے تھا آیت اللہ سبحانی کے حوالے سے پہلے بھی امام خمینی فرماتے تھے جوانی کے زمانے میں ہم جمعرات اور جمعے کے دن تفریح کے غرض سے شہر سے باہر چلے جاتے تھے. اس سلسلے میں ہمارا زیادہ تر مقصد جم کران ہوتا تھا. برف باری اور سردی کے زمانے میں زیادہ تر محفل اپنے کمرے میں ہوتی تھی اور جب مؤذن کی آواز کان میں آتی تھی تو سب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ جوانی کے زمانے کی بات بتا رہے ہیں کہ جوانی میں بھی وہ یہ نہیں کہ ادھر ادھر بس ویسے ہی جس طرح نوجوان ہلا گلا کرنے کے لیے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں, وہ بھی چلے جائز حد تک ٹھیک ہے, لیکن فرماتے تھے کہ اس میں بھی تفریح کے غرض سے جو ہم جاتے تھے ہم جم کر آن جاتے تھے تاکہ وہ اصلاً اس کو عبادت میں گزارا جائے. آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے جوانوں میں اور عبادت کی عبادت ہو رہی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی جوانوں کو خاص طور پر, خواتین کے لیے تو خیر بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہی نہیں ہے, ماشاءاللہ سبھی اپنے آپ کو ہر وقت ہی جوان سمجھتی ہیں, تو یہ موقع واقعتاً جوان سمجھنے کا ہے. تو بہترین عبادتوں کے اندر اپنے وقت کو لگانا چاہیے. اور پیغمبر اکرم یہ بھی جملے ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو جوان رضائے الہی کے لیے دنیا اور اس کے لہو و لعب کو ترک کرتا ہے وہ اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں بڑھاپے میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ اسے 72 صدیقوں کا اجر عطا فرماتا ہے. یعنی اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کرنا نہیں, وہ چیزیں جو ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں ایک بوڑھے سے کہ عبادت گزار ہوگا اور بردبار اور متین ہوگا اور پروقار ہوگا, یہ جوان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ اسے 72 صدیقوں کا درجہ عطا فرمائے گا. تو یہ لہو و لعب کو ترک کرے, ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی جوانی تو دیوانی ہوتی ہے اور یہ تو سب جوان آج کل اس قسم کے کرتے ہی ہیں اور لوگ کہتے ہیں نظر انداز کرو اس کو. نہیں, یہ نظر انداز کرنے کا نہیں, یہ بہترین عبادت کرنے کا ٹائم ہے. یہ نہیں کہ فسق و فجور اور جب کسی قابل نہیں رہے, وہ ہے نا مولانا روم کا وہ جو ایک شعر بھی ہے کہ جو بھیڑیا ہے اگر وہ بڑھاپے میں وہ دانت اس کے منہ میں نہیں رہے اور وہ پھاڑ کر نہیں کھا رہا ہے کسی کو تو اس کو متقی و پرہیزگار نہ سمجھو. اصلاً یہی ہے کہ دانت ہی نہیں ہے اس کی, تو یہ بیچارہ جو ہے اگر فسق و فجور اور گناہ اتنا نہیں کر پا رہا ہے بوڑھا, تو اصلاً یہ کہ اس قابل نہیں رہا ہے, تو اصلاً اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول جوانی کے زمانے سے ہو, عبادت میں انسان گزارے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, تو 72 صدیقوں کا درجہ پروردگار اسے عطا فرماتا ہے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جوانوں کو بڑھاپے کا اور تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے. جو بھی یہ زمانہ آپ گزر رہا ہے, جو انسان سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے صحت مندی کا زمانہ ہے, جوانی کا زمانہ ہے, اس کو بھرپور طریقے سے جلد گزار دے. بالآخر یہ بڑھاپے میں بدلنے والا ہے, یہ صحت مندی بالآخر بیماری کے اندر تبدیل ہونے والی. اس کا انتظار نہ کرے, اس سے پہلے یہ جو بیچ کا جو ایک
پیریڈ ہے، ونڈو پیریڈ، اس کو اس طرح سے گزار دے کہ بہترین طریقے سے اس کو گزارے، تاکہ ایک اچھے مومن کے طور پر اب روحانیت کا سفر وہ طے کر سکے۔ اور یہ بھی مولا فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی قدر ان کے چلے جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، ایک جوانی اور دوسرا تندرستی۔ یہ جوانی جب بوڑھوں سے جا کر پوچھیے آپ، تو وہ یہ کہیں گے وہ ہمیشہ پرانے زمانے کو یاد کرتے رہیں گے، اب تو دیکھیے ہم کسی قابل نہیں رہے، اب تو اٹھ کے چلنے کی بھی قابل نہیں ہیں، عبادت کے قابل نہیں رہے۔ اور دوسرا تندرستی، بیمار سے جا کر پوچھیے کہ وہ تندرستوں کو کس طریقے سے حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ابھی سے قدردانی کریں، یہ نہیں کہ اس کے بعد قدردانی، جیسے کہا جاتا ہے نا، لوگ عام طور پر موت کے بعد قدردانی جو ہے کرنے کی ان کے لیے بڑے وہ کہے، جب ویسے عام جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد اس کے لیے تعزیتی جلسے منعقد کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے گالیاں بکی جا رہی ہوتی ہیں ان کو، اس کے بعد پھر مرنے کے بعد ان کی خوبیاں لوگوں کو جو ہے پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ آیت اللہ شیخ حسن علی اصفہانی، نخودی کی اصفہانی جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی یہی کہتے تھے کہ نوجوان علی الخصوص اپنی کہتے تھے ایک نماز فجر کو بھی قضا نہ ہونے دیں۔ یہ ان کی روحانیت کے لیے اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ 40 دنوں تک مسلسل انسان عبادتیں اور ریاضتیں کرتا رہے، ایک سے ایک بڑھ کر اذکار پڑھے، ایک سے ایک بڑھ کر قرآن کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد کسی ایک دن صرف ایک دن فجر کی نماز قضا کر دے، پوری 40 دن کی ساری ریاضتیں اس کی بیکار ہو جاتی ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کیونکہ خیر ان کا مقام بلند تھا بہت، تو اللہ ایسا امتحان بھی بلند مرتبہ افرادی کا لیا کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں میں اپنی زندگی میں ایک دفعہ مجھ سے نماز فجر قضا ہوئی تھی، اس کا نقصان مجھے بھگتنا پڑا کہ اگلے دن میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن ہر ایک سے یہ ظاہر پروردگار نہیں کرتا ہے، جن کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کے مطابق ان سے مواخذہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرماتے تھے کہ یعنی اب دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بڑے آرام سے، دیندار ترین افراد کے متعلق بھی یہ ہے سننے میں آتا ہے کہ جناب ہفتے 10 دن کے اندر تو ایک نماز فجر قضا ہو ہی جاتی ہے، کسی ایک ریزن ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی شادی سے لیٹ آئے تو یہ ہو گیا، تو فلاں چیز تھی، اور مہمان آ گئے تھے تو دیر سے سوئے، یعنی کوئی نہ کوئی اس طرح کا بہانہ ہوتا ہے اور نماز فجر قضا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 40 دن کی ریاضتیں انسان کی بیکار اور عبث ہو جاتی ہیں اگر ایک نماز بھی اس کی اس طرح سے فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ آیت اللہ سید علی آقا قاضی، یہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے نجف میں کہ ایک دینی طالب علم ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آغا میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا ہے، ہر وقت نیند آتی رہتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا ہوتا ہے، سبق بھی یاد نہیں ہوتا ہے، کلاس میں بالکل ڈفر طالب علم کے طور پر میں ہو گیا ہوں، اب کیا کروں میں؟ آیت اللہ علی آقا قاضی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نماز فجر کو اول وقت میں ادا کرتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے شرمندگی سے سر جھکایا اور کہا کہ نماز فجر اول وقت میں تو ادا نہیں کر پاتا، آخری وقت میں تقریباً ادا ہوتی ہے اور کبھی کبھار قضا بھی ہو جاتی ہے۔ تو آیت اللہ علی آقا قاضی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ جوان، اگر کوئی شخص کسی کی نماز فجر اگر قضا ہونے لگے تو یہ بات یاد رکھ لو، صرف یہ نماز فجر ہی اس سے قضا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، شیاطین اس کی طرف رخ کرنے لگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ اس سے اپنے رخ کو پھیر لیتا ہے۔ آئندہ سے تم یہ کرو کہ نماز فجر کو اول وقت میں انجام دو، پھر تم دیکھو۔ اس کے بعد اس طالب علم نے کہا کہ میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ نہ صرف میں نماز فجر کو اول وقت میں انجام دوں گا، بلکہ نماز شب کو بھی پوری 11 رکعت کو اس سے پہلے اٹھ کر پڑھا کروں گا۔ اس نے پابندی کے ساتھ اس کو عمل کو کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے بعد وہ اپنے زمانے کا ایک مرجع تقلید بنا، وہ اتنا بڑا عالم بنا یہاں تک کہ مرجع تقلید ہو گیا۔ مجھے تو خیر ان کا نام پتا ہے، لیکن میں اس وقت ظاہر نہیں کر رہا، ظاہر ہے ان کی کہ وہ ان سے نماز قضا ہو جاتی تھی، اس طرح کا ایک تاثر ان کے لیے پیدا ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی نے اس طالب علم کو اس طرف متوجہ کیا کہ تمہارے لیے جتنی بھی تم پریشانیاں بتا رہے ہو نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نماز فجر ایک تو تاخیر سے پڑھنا اور کبھی کبھار قضا بھی ہو جانا، یہ اس کا سبب ہے۔ اپنی ان دونوں چیزوں کو ٹھیک کر لو، نماز فجر کو اول اوقات میں انجام دو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے، یہاں پر ایک جو بہترین نماز کیسے پڑھیں، تو اس میں ہم نے اوقات نماز کو منٹس کی صورت میں بھی بتایا تھا
کہ کب تک ان کی فضیلتوں کا وقت رہتا ہے، تو نماز فجر کے اول وقت سے لے کر 21 منٹ تک فجر کی وقت فضیلت رہتا ہے، 21 منٹ تک. اس کے بعد سے لے کر قضا ہونے تک وہ وقت اجزا کہلاتا ہے، یعنی بالکل ایک عام وقت ہوتا ہے، پھر ثواب اتنا زیادہ اس کا نہیں ہوتا ہے. جو اصل وقت فضیلت ہے فجر کا، وہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے 21 منٹ کے درمیان. تو فرماتے تھے اوقات فضیلت میں اور پھر فضیلت کے وقت میں بھی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جب 20 منٹ تک 21 منٹ تک رہتا ہے تو میں پھر 19ویں منٹ پہ پڑھوں گی. ایک ایک منٹ کا ثواب جو ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں بھی جتنا اول وقت میں پڑھی جائے فضیلت میں اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کی معنویت بہت زیادہ ہے. اور نماز شب کے ساتھ ملا دیا جائے اس کو، یعنی پہلے نماز شب پھر اس کے بعد فجر کا وقت آ جائے اور فجر کو اول اوقات میں، تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے پابندی کی تو وہ طالب علم جو اب تک غبی ہو رہا تھا، اس کے کوئی سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اس کا حافظہ نہیں تھا، وہ بعد میں وہ طالب علم اتنا بڑا مرجع تقلید بنا، حافظ قرآن بنا، اور آج تک اس کا ڈنکا معاشرے کے اندر ہے. تو بہرحال یہ تمام صورتحال ایسی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل جوان ہوتا ہے نا، جوانی کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ ہر علم اور ہر عمل کا بیج پھل کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسموں میں موسم بہار، ذرا سا بھی کوئی بیج گرتا ہے تو بہرحال بارآور ہو جاتا ہے، اس سے پھل و پھول پیدا ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جوانی کے زمانے میں جو بھی انسان ہر عمل کرتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے، اس کا ہر بیج پھل کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ اس کی مثال ہے موسم سرما کی، کہ جناب اس میں نہ کوئی چیز اگتی ہے، جیسے خزاں وغیرہ کا جو ہوتا ہے پیریڈ، تو اس میں کوئی چیز اگتی بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں جوانی کا زمانہ اس کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے لوگوں کو، یعنی اس میں عبادات کو بھی لے کر آنا چاہیے، دعائیں، اذکار، تبلیغات، جس قدر اپنے، کیونکہ جسم کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو امنگیں بھی نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے نا، جوان آدمی کے دل میں ایک امنگ ہوتی ہے اور ایک کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس میں جذبات سب بڑھ جاتے ہیں. بڑھاپے میں امنگیں ختم ہو جاتی ہیں، کمریں جھک جاتی ہیں، جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں، سجدے نہیں ہو پاتے ہیں، ان سے ایک سی جگہ سے دوسری جگہ جاتے نہیں ہے انسان. جب کبھی کسی بوڑھے کے پاس جائیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیماریوں کی داستان لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ٹائم ان کا گزر گیا. اس سے بہتر تھا کہ اس کو جوانی کا دور ایک بہترین بہار کا موسم کی طرح سے ہے، جس میں ہر عمل سے پھل پیدا ہوتا ہے اور ہر علم سے پھل پیدا ہوتا ہے. تو اس کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہیے. خاص طور پر غیبت سے پرہیز، یہ تو رمضان کا بھی پیغام ہے، اور کتنی روایات ہیں اور کتنے تو درس ہم نے یہاں پر اس موضوع کے اوپر لیے. اس میں کثرت کے ساتھ روایات آئی تھیں، اور وہ علل خصوص ماہ مبارک رمضان میں غیبت سے پرہیز کی پریکٹس کرنی چاہیے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی یہ بھی یہی بات فرماتے تھے کہ اگر وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو دو افراد کسی تیسرے شخص کے متعلق باتیں کر رہے تھے، یعنی غیبت کر رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ میرے صرف کان سے وہ غیبتیں گزری. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان یعنی اتنا متوجہ نہیں ہوتا اور وہ سن لیتا ہے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے کان لگا کے. کہہ رہے ہیں اچانک سے مجھے احساس ہوا کہ میں معنویت اور روحانیت میں 40 دن پیچھے چلا گیا ہوں، فقط سننے سے. یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کوئی غیبت کی تھی، کسی جگہ سے گزر رہے تو ذرا کان لگا لیا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ. کہہ رہے ہیں کان میں جیسے ہی میرے وہ غیبت گئی مجھے احساس ہوا کہ میں معنویت اور روحانیت میں 40 دن پیچھے چلا گیا ہوں. اور اگر روزانہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو کتنے 10 20 50 دفعہ تو غیبتیں روزانہ کر بھی دیتے ہیں اور سن بھی دیتے ہیں، تو ہمارا روحانیت میں جب روحانیت کیا یعنی کوئی اس میں کوئی مقام ہی نہیں ہے بلکہ مائنس میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک اہمیت ہے، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، نہ تو غیبت کی جائے اور نہ غیبت سنا جائے. جب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اسکرین شاٹس بھی اگر لیے جاتے ہیں تو وہ کسی اور کو دکھانا یہ بھی ڈیجیٹل غیبت میں آ سکتا ہے. مثلا ہوتا ہے دیکھیے اس نے فلاں مجھے یہ کہا تھا اور آپ نے دکھایا کسی کو، یہ دیکھیے یہ انہوں نے مجھے کہا ہے، یا فلاں کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے. لوگ سیو کر کے عام طور پر رکھ لیتے ہیں. ابھی تو میں خیر یہ والا مسئلہ نہیں بتا رہا، عام طور پر جو ٹیلی فون کی باتیں ہوتی ہیں، میسیجز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے، اور پھر تو کیا کسی کی آواز اس طرح سے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس پہ پھر علماء نے اپنے فتاوے دیے ہیں
کہ بہرحال اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ بعد میں کسی مومن کو بلیک میل کرنا ہے یا سیو کر کے آپ نے رکھ لیا اچھے موقع کے لیے اس کے خلاف تاکہ استعمال کریں گے، تو پھر اس نیت سے حرام ہو جاتا ہے وہ. تو بہرحال یہ اسکرین شاٹس اس طرح کے یہ بھی ڈیجیٹل غیبت میں آتا ہے. دوران اگر رمضان میں اور روزے میں آپ ادھر سے ادھر اس کو فارورڈ کریں گے، دیکھیے انہوں نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا، تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں آ سکتا ہے. اور دیکھیے اپنے دل کی بڑی حفاظت کرنی، اس کے اندر اتنی زیادہ جو روحانی امراض ہیں یہ گھرے ہوئے ہیں. یعنی دکھاوا ہوتا ہے اس کے اندر، شہرت پسندی کی بیماری آ جاتی ہے، حسد بھی اسی میں ہوتا ہے، غرور اس میں ہوتا ہے، منافقت اس میں ہوتی ہے، عہدے کی ایک طلب ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے عہدے پر جاؤں، ذرا لوگوں کے اوپر میرا ٹیکا ہو، اور لالچ بھی اسی دل کے اندر ہوتا ہے. اس سے مراد یعنی دل سے مراد یہ وہ پمپنگ کا، خون پمپ کرنے کا چیز نہیں ہے، بلکہ وہی جس کو قرآن نے بھی قلب کہا ہے، اور یعنی انسان کا جو ایک لحاظ سے دماغ ہوتا ہے، لیکن اس کو قلب کی بیماری عام طور پر کہا گیا. خود پسندی اس میں ہوتی ہے، دنیا کی محبتیں پائی جاتی ہیں، غفلت و لاپرواہی، نفرت، شرک، اس طرح کی چیزیں، یہ صرف دل بھرا ہوا ہے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک کر کے انسان اپنی ان برائیوں کو دور کرے. اس پہ بھی ہمارے جب گناہ چھوڑنے کے طریقوں کے اوپر کئی دفعہ کئی دروس اس موضوع پر ہو چکے ہیں، تو اس میں کم سے کم اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایک برائی کو ٹارگٹ کر کے، اس میں دو طریقے بتائے گئے تھے، ہم نے اس میں ذکر کیے تھے. ایک طریقہ تو ایک عمومی سا طریقہ ہے کہ کچھ طریقہ کار ایسے ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو انسان میں اوور آل تمام گناہوں کو سے رک جانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یعنی کچھ ایسے اذکار بھی ہیں، وہ اپنے موقع پر وہ اگر آپ سرچ کریں گے تو پورے درس اس موضوع پہ مل جائیں گے. اور کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے غیبت کو بہت 6-7 درسوں میں ہم نے بیان کیا، اس کو ٹارگٹ کر کے اور ایک ایک برائی سے اپنے آپ کو چھڑائیں، جھوٹ سے کیسے چھڑائیں اپنے آپ کو، یہ دکھاوے، شہرت اور مشہوری کا جو مرض پیدا ہو گیا اس سے کیسے اپنے آپ کو، لالچ، خود پسندی، دنیا کی محبت، اس پہ الگ الگ طریقے ہیں پھر انڈیویجول. اور کچھ ایسے ہیں کہ انسان میں اوور آل ذوف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا. ایک تو جسمانی ذوف ہوتا ہے کہ مثلا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کمزوری ہو رہی ہے تو پھر آپ کہیں جاتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے ایک یہ والا روحانی ذوف بھی ہوتا ہے گناہوں کے سلسلے میں، کہ آپ کی اوور آل صلاحیت گناہ ہی متاثر ہو جاتی، یعنی پھر آپ گناہ کرنے کو آپ کو دل ہی نہیں چاہتا. وہ بھی کچھ طریقے. تو بہرحال ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اس دل کو جو برائیوں سے بھرا ہوا ہے اس کو قلب سلیم میں بدل جانا چاہیے. الا من اتی بقلب سلیم، بقلب سلیم، کہ قیامت میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف وہ چیز آئے گی کام میں آئے گا جو کوئی شخص قیامت کے روز قلب سلیم لے کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. قلب سلیم کیا ہے؟ سلامتی والا دل، کسی کو کوئی برا نہیں کہتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا ہے، بے عیب دل، کسی کا کینہ اور حسد نہیں پایا جاتا ہے، نفاق سے بری وہ دل ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے وہی پیچھے بھی ہوتا ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، ہر شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے، نافرمانی اور سرکشی سے پاک ہوتا ہے، اخلاقی برائیوں سے پاک ہوتا ہے، حسد سے پاک ہوتا ہے، حق کو پہچاننے والا ہوتا ہے، توحید اس کے اندر ہوتی ہے. یہ قلب سلیم. اس گندے دل کے ساتھ جو اپنے پچھلی بیماریوں زدہ دل، اس کو اس قلب سلیم کے اندر تبدیل کرنا ہے. یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، کہ اس بیماری زدہ دل کو اس دل کے اندر تبدیل کرنا ہے، چاہے ایک ایک کر کے ٹارگٹ کریں یا اوور آل اس کی صلاحیت گناہ کو متاثر کر دیں. آیت اللہ عبد الکریم حقشناس یہ فرماتے تھے قیامت کے روز کوئی حسرت کسی کو نہیں ہوگی، لیکن تمام جنتیوں کو بھی ایک حسرت رہ جائے گی. ایک حسرت یہ رہ جائے گی، کوئی حسرت نہیں ہوگی، کوئی پچھتاوا نہیں، ایک پچھتاوا اور حسرت ہوگی. وہ ایام اور وہ اوقات جو ہم نے دنیا میں گزارے جس میں ہم ذکر خدا سے غافل تھے، وہ کہیں گے کاش وہ ہم اس وقت کو ذکر الہی میں لگاتے اور اس وقت ہم اللہ کو نہ بھلائے ہوئے ہوتے. یعنی بہت سے ہوتا ہے نا عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انسان ہر وقت جو ہے، ابھی دیکھیے آج ہی کرکٹ میچ ہوگا اور گھنٹوں کے لیے لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اس وقت یاد خدا سے بالکل دل خالی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی یاد بھی اس کے دماغ میں نہیں ہوتی، بس کھیل کی طرف. خیر وہ جو مباح کی حد تک تو اپنی طرف اجازت ہے، میں اس لحاظ سے بھی کہہ رہا ہوں. بہت سے وہ افراد جو ہم سے کہتے ہیں بھائی یہ کون 1.5 گھنٹے کے درس سنے گا یہاں پر، اور جو ہے نا آپ ٹک ٹاک کی طرح 1 منٹ کے کیوں نہیں بناتے. تو آپ یہ بھی آپ اس طرح سے آپ یہ نہیں دیکھیے، اب 4 گھنٹے بیٹھ کے
بعد میں اس کی ہائی لائٹس آتی ہیں 2-3 منٹ میں وہ دیکھ لیجیے گا، نہیں اس وقت بیٹھ کے سنیں گے. وہ ہر چوکے چھکے اور آؤٹ ہونے کے بعد جو وہ بار بار ایک چائے کے اشتہارات اور ڈانس کے اشتہارات اور موبائل فونوں کے اشتہارات، وہ سینکڑوں مرتبہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سن رہے ہوتے ہیں. ہم تو ایک کے بعد دوسرا جملہ اگر کرتے ہیں تو لوگ نیچے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے ریپیٹ کیوں کرتے ہیں جملوں کو. یعنی یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ صرف اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ وہ حسرت پیدا ہوگی قیامت کے روز اس کو جا کر، کاش وہ اوقات جو میں نے اس طریقے سے ضائع کر دیے وہ میں اس موقع پر بھی ذکر خدا انجام دیتا. تو وہ حسرت اس کو ہوگی کہ میں نے اتنے اوقات کیوں اپنے ضائع کر دی، اپنی زندگی کے اتنے لمحات کیوں ضائع کر دی، کتنے گھنٹوں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہا، ڈرامے دیکھتا رہا، پوڈ کاسٹیں دیکھتا رہا جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا، گلوکاروں اور اداکاروں کے انٹرویوز گھنٹوں کے لیے دیکھتا رہا، فضول ڈرامے دیکھتا رہا. یہ سارے پچھتاوا بن جائیں گے، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اس کو یہ حسرت ہوگی. آیت اللہ اخشناس فرماتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ابھی کوہستانی، جن کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا تھا، آیت اللہ کوہستانی فرماتے ہیں کہ مومنین کو یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ زبان سے ہر وقت ذکر خدا کرتے رہیں تاکہ مرتے وقت بھی زبان پر ذکر خدا جاری ہو جائے. کتنے جب موت کی گفتگو ہوئی تھی تو یہاں پر ہم نے ان لوگوں کے واقعات سنائے تھے کہ جن کی آخری وقت تک باوجود کوشش کے ان کی زبانوں سے اللہ کا نام نہیں نکل رہا تھا. اس کی بھی بہت ساری وجوہات وغیرہ اس کے اندر آئی تھی. تو بہرحال اگر کسی کو عادی بن جائے، کہ مومنین کو فرماتے ہیں عادی بنا لینا چاہیے کہ زبان پر ہر وقت ذکر خدا ہوتے رہا. جتنا ذکر خدا زبان پر ہوگا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور مرتے وقت بھی زبان پر اس کے ذکر خدا جاری ہو جائے گا اور اس کا انجام بخیر ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے اپنی روحانیت کو طاقتور بنایا جا سکتا ہے اللہ کے مبارک ناموں کے ذریعے. ایسے اذکار ہیں جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عمل یہ ہے کہ دنیا سے جدا ہوتے وقت تمہاری زبان پر ذکر خدا رہے، کہ تمہاری زبان ذکر خدا کرتی رہے. تو یہ انسان کوشش کرتے رہنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ سنایا بھی تھا، ایک دفعہ میں بیمار پڑا تھا اور آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوا تھا، بہت خیال ہے 30 سال پرانی بات ہے یا اس سے بھی زیادہ. تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے ہی جو جس وقت آئی سی یو کے جو اور مریض تھے، تو ایک عورت جو تھی اپنے شوہر کو مسلسل، یعنی اس کا انتقال ہونے والا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ وہ گھنٹوں اس کو، ظاہر ایک تو نہیں کہ جس وقت وہ پڑھانا شروع ہو اسی وقت انتقال کر جائے، وہ انتقال نہیں ہوا تھا اس کا، لیکن مسلسل اس کو کلمہ اس کی زبان پر جاری کروا رہی تھی. لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، اور اس طرح سے. ہاں مسلمان عورت تھی، لیکن کیا ہے کہ آخری کم سے کم اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری رہے اور اس کا انجام بخیر. تو بہترین عمل یہ ہے کہ دنیا سے جدا ہوتے وقت بھی تمہاری زبان پر ذکر خیر. جب یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت زخمی تھے اور مسلسل زخمی ہونے کے بعد سے لے کر شہادت تک اس ذکر کا بار بار ورد کرتے تھے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور ماہ مبارک رمضان تو ان اذکار کے لیے اور زیادہ، یعنی دل بھی راغب ہوتا ہے، اور انسان دماغ سے بھی، دل و دماغ سے اس کو، ان اذکار کو پڑھ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ جب پورے مہینے اس کو عادت ہو جائے گی تو یہ پھر عام دنوں کے اندر بھی اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. اچھا، اب جو ذکر الہی ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ابو بصیر نے ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال پوچھا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان کا کوئی گروہ ان سے آ کر ملتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو فرمایا، امام نے فرمایا اس سے مراد وہ بندہ ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، پھر اسے خدا یاد آ جاتا ہے تو وہ گناہ سے رک جاتا ہے. یعنی یہ وہ افراد کے جن کی زبانوں کے اوپر ہر وقت ذکر خدا رہتا ہے نا، تو جب کبھی گناہ کے مواقع آئیں گے وہ ذکر خدا جو ان کی زبانوں پر جاری ہوگا وہ اتنا پاورفل ہوگا کہ اس کو گناہ سے روک لے گا. یعنی یہ افراد خاص طور پر یہ ایک ملکہ اذکار الہی کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا انسان کو عادی بن جانا چاہیے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جو کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو شکاری کے جال میں پھنستا ہو اور اس سے پہلے اس نے ذکر خدا نہ بھول جائے. کوئی مچھلی ایسی نہیں ہے جو شکاری کے جال میں آئے، وہ شکاری کے جال میں پھنستی اس وقت ہے کہ جب وہ ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے.
تو کوئی مومن بھی اسی طریقے سے ہیں کہ جب وہ شیطان اگر وہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان کے جال میں بڑے آسانی کے ساتھ پھنس جاتے ہیں. تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اذکار الہی، عمومی زندگی میں، گھریلو زندگی میں بھی یاد خدا کو باقی رکھنا چاہیے. رہبر معظم آیت اللہ خامنئی، وہ ان کی انگوٹھی کے اوپر، اچھا ہمارے علماء، مراجع اور ائمہ معصومین اور انبیاء، ان کی انگوٹھیوں پر کیا کیا نقش ہوتے تھے، اس موضوع پر پورا ایک درس یہاں پر ہو چکا ہے، جس میں ہم نے تمام معصومین کی انگوٹھیوں پہ کون کون سے نقش ہوتے تھے، اور جو دیگر انبیاء کرام ہیں ان کی انگوٹھیوں پہ نقش کیا ہوتے تھے. پھر اس کے بعد عقیق شرف الشمس اور اس کے اوپر جو کون کون سی عبارتیں لکھی، اور اس طرح رہبر معظم کی ایک انگوٹھی کا ایک نہیں بلکہ کئی انگوٹھیاں، اور ہر انگوٹھی پر مختلف موقعوں کی مناسبت سے وہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں. تو ان کی ایک انگوٹھی ہے ان معی ربی، اس کے اوپر یہ لکھا ہو جو قرآن کی قائد بھی ہے، کہ جو کہ حضرت موسیٰ جب نکلے تھے اور فرعون کے سپاہی پیچھے لگ گئے تھے تو اصحاب موسیٰ نے کہا تھا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، وہ تو اب ہم تک یعنی پہنچ ہی جائیں گے فرعون کے ہر کارے اور ہمیں پکڑ لیں گے. تو قال کلا، انہوں نے کہا نہیں، ان معی ربی سیہدین، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہی ہماری ہدایت کرے گا. تو یہ والا جملہ انہوں نے اپنے اس کے اوپر بھی لکھوایا ہوا ہے، اور مختلف دنوں کی اور جو جیسی سچویشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق عقیق کے اوپر اس عبارت کو کندہ کروا کے اسے پہنا جاتا ہے، اور آج کل وہ یہ والی جو انگوٹھی ہے اس کو زیادہ تر پہنتے ہیں، ان معی ربی، جو حضرت موسیٰ کا جو کلمہ قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے. تو یہ کیا ہے، ایک طریقہ کار ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو ہے اس سے اذکار اللہ کا ذکر جو ہے وہ مختلف مناسبتوں سے آپ کے دماغ میں رہے. جب بھی آپ کی انگوٹھی پہ نگاہ پڑے آپ کو اس عبارت کو جو ہے وہ دماغ میں لے کر آئیں، توجہ ہو جائیں. آیت اللہ مجتہدی تہرانی، یہ ان کی قبر مبارک بھی ہے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی تہران میں رہبر معظم کے جو بیٹے ہیں انہی کے مدرسے سے، مدرسہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی سے پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں. تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی ایک دفعہ ان کی دعوت کی ایک طالب علم نے کھانے کی. اچھا، آیت اللہ مجتہدی تہرانی بہت کم کھانا کھاتے تھے، خوراک بہت کم تھی، لیکن جب اس طالب علم نے دعوت کی تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی کو لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کھانا پہلے سے زیادہ کھایا. سارے طالب علم حیران رہ گئے، کہا کہ یہ ابھی آپ تو بہت ہی کم خوراک ہے اور اس میں آپ نے بار بار کھانا لیا ہے. تو جس طالب علم نے دعوت کی تھی آیت اللہ مجتہدی نے کہا یہ بات تم اپنی بیوی سے جا کر پوچھو. طالب علم اٹھ کر گیا اندر اور بیوی سے پوچھا کہ آج کا کھانا تیار کرتے وقت کوئی ایسی خاص بات تم نے کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ کھانا کھانے کے دوران مجھے کچھ مصائب امام حسین یاد تھے، میں نے اس دوران مصائب امام حسین کی تلاوت کو پڑھا تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو اس نے آ کر طالب علم نے آ کر بتایا کہ میری بیوی نے کہا اسی وجہ سے میں نے آج کا یہ بابرکت کھانا زیادہ تناول کیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور جملہ کہا جو آپ سب لوگ بھی اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی عورت عمومی زندگی میں، یعنی ذکر خدا کیسے کرے وہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، جب بھی کوئی عورت کھانا پکانے کے لیے جائے تو ہر روز جب بھی وہ کھانا پکائے اس کھانے کو کسی ایک معصوم امام سے یا خانوادہ اہل بیت کی کسی ایک شخصیت سے موسوم کر دیں کہ آج کا کھانا مثلا میں فلاں امام کی طرف سے کر رہی ہوں، ان کی نظر کے طور پر کر رہی ہوں، ان کی ابھی آگے چل کر آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ گھریلو کام کاج کا ایک بہت ہی عظیم ثواب کیا ہے. تو جو ثواب مجھے ملے گا میں ان معصوم شخصیت کو ہدیہ کرتی ہوں اس ثواب کو. تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ کھانا آپ کے اور آپ کے گھر والے کھائیں گے تو ایک عجیب برکت کا حامل وہ کھانا ہو جائے گا. شیاطین ان کے اندر سے شیطانی خیالات نکلنے لگیں گے، پاکیزگی ان کی فطرت میں آ جائے گی. تو یہ عام گھریلو زندگی کے اندر، اور خاص صرف ائمہ معصومین یا 14 معصومین نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ مثلا آج کا کھانا میں حضرت ام البنین سے جو ہے منسوب کرتی ہوں، آج کا کھانا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب کرتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
تو اس طرح سے جب آپ منسوب کریں گی تو ایک تو یہ ہے کہ خود ان ائمہ تک جب وہ ثواب پہنچے گا ہدیے کے طور پر تو وہ آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا جو اتنا بابرکت ہو جسموں کے اندر جائے اور اپنے اثرات نہ دکھائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے آپ ایک چیز کر سکتی ہیں. پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ جب بھی کوئی خاتون جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے جائے تو اگر کوشش کر کے وہ پہلے باوضو ہو جائے تو کیا ہی کہنا, یہ بھی ذکر خدا کی قسم ہوگی. پھر فرماتے ہیں جس وقت وہ کچن میں داخل ہوتے وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے کچن کے اندر داخل ہو, یعنی قدم قدم پر وہ ذکر خدا کو انجام دے تو ہر چیز بہت بابرکت ہوتی چلی جائے گی. کچن میں داخل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس وقت وہ آگ روشن کرے کھانا وانا پکانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کہے اللہم اجرنا من النار, پروردگار تو مجھے آتش جہنم سے محفوظ رکھنا. یہ دعا اس کی قبول ہوگی اور انشاءاللہ وہ کبھی آتش جہنم کا منہ نہیں دیکھے گی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ مثلا سبزیاں وغیرہ دھوئے اور اس کھانا پکانے کے لیے تو اس موقع پر جب بھی وہ پانی کا استعمال کرے, فرماتے ہیں جب پانی کا استعمال کرے کچن میں تو اس وقت وہ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے ہیں اس طرح کی یاد سے وہ حوض کوثر سے انشاءاللہ سیراب ہوگی اور معصومین کے جوار میں جگہ پائے گی. تو بہرحال اس طرح سے درود پڑھے. اور اگر زیادہ اس کو کام کرنا پڑ جائے بعض اوقات تو تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے گھر کچن کے کاموں سے, تو فرماتے ہیں اس موقع پر وہ حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرے, یعنی یہ ذکر جو ہے خاص طور پر پڑھے تو اس کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی. پھر فرماتے ہیں کہ جس موقع پر وہ اس کے سامنے مثلا پھل ہوتے ہیں, سبزیاں ہوتی ہیں, گوشت وغیرہ ہوتے ہیں, وہ سب کو بنا رہی ہوتی ہے, تیار کر رہی ہوتی ہے اللہ کی نعمتیں, اس موقع پر اللہم انی اسألک الجنہ کہ پروردگار میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں. سب جنت کی نعمتیں سب وہاں پر بھی ہوں گی. تو جس وقت وہ پھل و سبزیوں اور یہ گوشت وغیرہ کا انتظام کر رہی ہوتی ہے پکانے کے لیے, اس وقت وہ اللہم انی اسألک الجنہ کہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ ان سبزیوں کو کاٹتی ہے اور پکانے کے لیے اس وقت وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے. اور جس وقت وہ کمپلیشن کی طرف ہو رہی ہوتی ہے, کھانا وانا تیار جو ہے ہو چکا ہوتا ہے, اس وقت وہ شکرن للہ کہے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس فریضے کو اس نے انجام دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کام بہت زیادہ ہو, طبیعت اس کی بڑی گھبرا رہی ہو, ظاہر گھر میں افراد ہیں, ابھی افطاریوں کا وقت بھی آئیں گے, گھر میں برتن وغیرہ اور یہ سب کچھ جو ہے, تو عورتیں ذرا نسبتاً پریشان بھی ہوتی ہیں. تو دیکھیے بہت ساری, ابھی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کتنا زیادہ اس کے ثواب ہیں, وہ دماغوں میں ثواب لے کر آئیں گے تو آپ کو پھر یہ کام مشکل نہیں لگیں گے. کیونکہ ہمارے برادر وسیم امام کہا کرتے تھے جب وہ یہاں پر کلاسز لینے کے لیے آتے تھے تو ذرا تنزیہ طور پر یہ بات کہتے تھے کہ یہی خواتین جو گھر میں ساس کو ان کو بوجھ لگتا ہے کہ اس کو کھانا جو ہے نکال کر دیں, لیکن وہ بڑی خواہش ان کی ہوتی ہے کس طرح ایئر ہوسٹس کی جاب لگ جائے, وہ ہر ایک سے بڑھ کر فاسق و فاجر اور بدکار آدمیوں کو بھی کھانے لا کے مسکراہٹ کے ساتھ پیش کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہی ساس اگر گھر میں موجود ہے یا سسر, اس کو 2 وقت کا کھانا دینے میں ان کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اگر کبھی ایسا ہو جائے مشکلات ہو جائیں اور کہ جناب کون اتنے جو ہے وہ کرے گا کام اور یہ ذرا, تو اس موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. یہ آیت اللہ مجتہدی طہرانی نے بتائیں ساری. تو فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب وہ تمام چیزیں نیٹ اینڈ کلین کر کے قرینے سے آپ رکھے گی تو پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں خدمت کی نیت سے چیزوں قرینے سے رکھے گی, اللہ اس پر رحمت کی نظر ڈالے گا, اور جو بھی اللہ کا منظور نظر بن گیا اسے عذاب خدا سے امان مل جائے گی. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں, آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ تمام چیزیں کتنے زیادہ فوائد دیتی ہیں. تو عمومی زندگی میں آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ اپنے زبان کو ذکر خدا سے, صرف کچن کے دوران ہی آپ نے دیکھا کتنے آپ کی زبان کے اوپر ذکر خدا آئیں گے. پھر آپ ایک امام سے یا کسی مقدس شخصیت سے موسوم کر دیں گی, ان کی توجہ, ان کا لطف و کرم وہ بھی شامل حال ہو جائے گا, وہ جن لوگوں کی غذا بنے گی اتنے سارے اذکار الہی کے ساتھ. تو یہ سب آپ کی روحانیت کو قوی تر کرتے چلے جانے والی چیزیں کہ کس موقع پر استری کرنا ہے تو کیا کہنا ہے, اور جناب صفائی کرنی ہے, یعنی ہر موقع پر آپ مختلف قسم کے اذکار چھوٹے چھوٹے, سبحان اللہ و بحمدہ, کبھی استغفر اللہ, کبھی تسبیحات 4, کبھی لا الہ الا اللہ, کبھی اس طرح کوئی بھی چیز آپ یہ اس کی ورد کرنے کی عادت ڈال لیں تو کوئی بھی چیز آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گی, روحانیت قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے گی. اور صرف آپ تک محدود نہیں ہوگا, یہ گھر کے تمام افراد تک یہ چھلک چھلک کے جائے گی اور ان کی روحانیت بھی قوی ہوگی.
یہی وجہ ہے کہ جو گھریلو کام کاج کے جو ثواب و فوائد ہیں، ایک کتاب جامع الاخبار ایک تو شیخ صدوق کی ہے اور ایک علامہ شعیری کی ہے، شعیری، تو اس کے اندر ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی کہ ایک روز جناب رسول خدا ہمارے یہاں تشریف لائے، حضرت زہرا اس وقت ہانڈی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں تنور صاف کر رہا تھا، مولا فرماتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا ابو الحسن میری بات غور سے سنو، جو کچھ میں کہتا ہوں حکم خدا سے کہتا ہوں، جو بھی اپنے گھر کے کاروبار میں اپنی عورت کی مدد کرے گا، یہ تو مرد کی ہے جو مدد کر رہا ہے، اور جو خود عورت کر رہی ہے کام اس کا ثواب بھی دماغ میں لے کر آئیں کہ خدا اس کے بدن کے ہر بال کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا، جس کے دنوں میں روزہ رکھا گیا اور رات کو عبادت کی گئی ہو۔ خدا اس کو صابرین کا ثواب بخشے گا اور داؤد و یعقوب و عیسیٰ کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ اے علی جو شخص اپنے اہل و عیال کی خدمت سے شرم نہ کرے گا، خدا اس کے ہر قدم پر ایک حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا اور بقدر اس کے جسم کی رگوں کے اس کو جنت میں شہر عطا فرمائے گا۔ اے علی 1 گھڑی اپنے گھر میں کام کرنا، یعنی 1 گھنٹہ اپنے گھر کا کام کرنا بہتر ہے 1000 برس کی عبادت سے، 1000 حج سے، 1000 عمرے سے، 1000 غلام آزاد کرنے سے، 1000 جہاد کرنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے، 1000 جمعہ پڑھنے سے، 1000 جنازوں کی مشایعت کرنے سے، 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، 1000 برہنہ کو لباس پہنانے سے، 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے سے، 1000 دینار اونٹ مساکین کو صدقہ دینے سے، توریت و زبور و قرآن کے پڑھنے سے، 1000 قیدی آزاد کرنے سے، 1000 اونٹ مساکین کو دینے سے، ایسا آدمی دنیا سے نہ اٹھے گا جب تک کہ اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے۔ اے علی جو کوئی خدمت عیال سے دریغ نہیں کرے گا وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اے علی خدمت عیال گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے، خدا کے غضب کو دور کرنے کا کام اور حور العین کا مہر ہے، اس سے درجات و حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے علی خدمت عیال وہی کرتا ہے جو صدیق و شہید ہو یا جسے خدا دنیا اور آخرت میں بہتری دینا چاہتا ہو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ابھی رمضان آئے گا، اس میں سحریاں پکانی پڑیں گی، افطاریاں کرنی پڑیں گی، گھر میں لکھ کے لگا لینی چاہیے، تو آپ کو کبھی کوئی غسل مندی نہیں ہوگی۔ اتنا عظیم ثواب، اتنا کوئی اور مجھے ثواب کا کام بتائیے جس میں یہ سب چیزیں شامل، یعنی پیغمبر نے مولا علی کے حوالے سے کتنی زبردست چیز، یہ تو اس شخص کو کہا ہے جو اچھا مردوں کے لحاظ سے بھی ہے کہ سارا بوجھ ان پہ نہ ڈال دیں بلکہ مدد کریں، جو مدد کرے گا، اور جو خود مین کیریکٹر ہے جو اس میں جو سب سے زیادہ کام کرنے والی مرد تو مدد کرے گا بھی، تو 10% تک مدد، 90% تو عورت ہے، تو اس کا ثواب تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ یہ تو صرف مدد کرنے والے کا ثواب۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اذکار الہی کے ساتھ، پھر یہ تمام ثواب اذکار الہی کے ساتھ آپ دماغ میں لے کر آئیں۔ جتنے بھی انسان اذکار کو وہ ابھی جو آپ نے سنے، اس کو کہیں لکھ کے بھی لگا لینا چاہیے کہ اس موقع پر مجھے یہ ذکر کیا آیت اللہ مجتہد تہرانی نے، باقاعدہ اس طالب علم کو اور دیگر لوگوں کو بھی یہ بات بتائی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو روحانیت کو اس لحاظ سے قوی کرتی ہیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو ہے ان کی خدمت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا آغا، اور وہ بھی آ کر رونے لگا، میرے ساتھ بھی بالکل یہی مسئلہ ہے، کوئی مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا، کوئی مجھ سے جو ہے نا چیزیں میں بھول جاتا ہوں، اور آپ نے جو مجھے اٹھنے کا اور نماز شب پڑھنے کی توفیق کا جو بھی مجھے طریقہ کار بتائے تھے، میں نے ان سب کے اوپر عمل کر لیا، لیکن نماز شب کی توفیق مجھے پیدا نہیں ہوتی، فجر کی نماز بھی اکثر جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، میں جتنے بھی آپ نے مجھے طریقے بتائے تھے میں نے سب کے اوپر عمل کر لیا۔ کہہ رہے ہیں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے اپنا سر جھکایا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ تم ذرا میرے قریب آؤ، اور اس کے کان میں کافی دیر تک کچھ کہتے رہے۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ جب کہا کہ بس اس کے اوپر، کہہ رہے ہیں اسی موقع پر جب آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے جوان کے کان میں کچھ کہا تھا تو وہ جوان شرمندگی کے ساتھ بہت سر اس نے جھکا لیا تھا۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے کہا دیکھو جو میں نے کہا اس پر عمل کرو، پھر تمہارے ساتھ کبھی عبادات کا مسئلہ نہیں ہوگا اور تم بالکل اپنی بہترین طریقے سے عبادات کو انجام دو گے۔ کہہ رہے ہیں جب وہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی اٹھ کر چلے گئے تو آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں وہ نوجوان میرے پاس آ گیا اور آ کر اس نے خود بتایا
کہ میں نے جب آقا کو یہ بات بتائی کہ جو ہے میں نماز شب کا پابند نہیں ہو پاتا اور مسائل میرے ساتھ ہیں، تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے کہا مجھے کان میں، ظاہر سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے، کہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق صحیح نہیں، اپنا اخلاق گھر والوں کے ساتھ صحیح کرو، اگر یہ تم نے نہیں کیا تو یہ بات یاد رکھ لو کبھی تمہیں عبادات کی اور نماز شب کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ملے گی، خواہ خضر نبی آ کر ہی تمہیں کیوں نہ تعلیم کر کے جائیں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں نوجوان نے اسی وقت سے جو ہے وہ عہد کر لیا کہ اب میں اپنی اس کو جا کر ٹھیک کروں گا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک، بعض اوقات ہوتا ہے نا گھر پہ آ رہے ہیں طالب علم یا آ کر غصہ کر رہے ہیں، بیوی پر غصہ کر رہے ہیں، اچھا بیوی بھی ہیں تو مثلا وہ شوہروں پر غصے ہو رہی ہیں، عجیب گھر کے اندر ایک شیطانی قسم کا ماحول ہو جاتا ہے، چیخوں پکار ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اولادیں بھی سب سن رہی ہیں، پھر اولادیں وہ سب چیزیں سیکھتی ہیں، وہی لڑکیاں سیکھ رہی ہیں کہ میری ماں بھی باپ کی ایسی بے عزتی کرتی تھی، وہ بھی اپنے شوہروں کے یہاں جا کے وہ سوچتی ہیں نارمل چیزیں میری ماں بھی تو کرتی تھی، اسی طریقے سے باپ اگر کرتا ہے تو وہ ان کے اور اولادیں بھی سیکھتی ہیں۔ تو بہرحال آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ اس نوجوان نے اس کے اوپر اپنے گھریلو اخلاق یعنی اس نے جا کر ٹھیک کیا اور پھر تمام پھر ایک دم سے نماز شب کی اسے توفیق حاصل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ رجب علی نیکو گویان، جن کا پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ ذکر آیا تھا، جو بڑے مرد عارف تھے، وہ ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے مرد عارف تھے، وہ بہت بڑے فقیہ نہیں تھے، بس ایک عام لوگوں کے اندر جو ایک شخص ہے جو محنت کر کے ذرا اوپر آ جاتا ہے اس طرح کی شخصیت تھی۔ تو ایک حکومتی عہدیدار بھی ان کے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی ٹانگ میں شدید درد تھا اور وہ اپنی ٹانگ کو اس نے پھیلایا ہوا تھا اور آ کے لوگ شیخ رجب علی خیاط سے کہا کہ آپ کوئی مجھے دعا بتائیں، کوئی طریقہ کار بتائیں، میری ٹانگ کا درد کسی صورت ٹھیک نہیں ہوتا، ساری دنیا کے علاج کر چکا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو شیخ رجب علی خیاط نے حاضرین سے کہا کہ سب لوگ اس کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں تاکہ اس کی ٹانگ کا درد دور ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو الگ سے بلا کر کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس ٹانگ کے درد کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے ہی آفس کے اندر ایک سیدانی تھی جو کہ ٹائپسٹ تھی، اس نے جب ٹائپنگ کی کوئی غلطی کی تمہارے پاس لے کر آئی تو تم نے بہت شدید اس کو جو برا بھلا کہا اس کی غلطی کے اوپر، یہاں تک کہ وہ سیدانی جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور اس کی پاداش کے اندر وہ جو تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی اس کی پاداش میں یہ تم کو یہ اذیت سہنی پڑ رہی ہے۔ اب تم اس سیدانی کو جا کر تلاش کرو، شاید وہ جاب بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور جب تک وہ معاف نہیں کرے گی تمہارا یہ درد بھی دور نہیں ہوگا۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کہ لوگوں کو اس طرح سے اذیتیں پہنچانا، یہ تمام چیزیں گھر والوں کے ساتھ اخلاق برا رکھنا، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ اخلاق کو برا رکھنا، اپنے ملازمین کے ساتھ اخلاق کو برا رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ توفیقات کو سلب کر لیتا ہے، یہ جسمانی اذیتوں میں تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، یہی نماز شب کی پابندی جو ہے وہ نہیں کروانے دیتا۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور ماہ رمضان اس کی پریکٹس کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ صرف یہ یہیں تک بات محدود نہیں رہتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جو اس بات کا عادی ہو جائے نا، پھر ہم دیکھتے ہیں ٹی وی بھی ان چیزوں کو بہت سکھا رہا ہے کہ جناب میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ٹی وی کے اندر کیا ہوتے ہیں عام طور پہ اولاد بہت چیخ چیخ کر والدین سے بات کر رہی ہوتی ہے، یا مثلا کہیں وہ شادی کرنا چاہتی ہے والدین نہیں کرنے دیتے، تو یعنی ہر وقت ان کے درمیان والدین میں اور اولاد کے اندر بہت ایک چیز کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت خراب ہیں، وہ اولاد چیخ چیخ کر بات کر رہی ہوتی۔ تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں ایک آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے ہی شخص کو جو ہے وہ جانتا ہوں کہ جس نے جوانی میں اپنے باپ کو بڑی اس طرح کی اذیتیں پہنچائی ہوئی تھی، اپنی زبان سے برا بھلا ان کو کہتا تھا اور چیخ چیخ کر باتیں کرتا تھا، یہاں تک کہ باپ نے اس کو بددعا دی تھی کہ میری بددعا ہے کہ تجھے زندگی میں کبھی اچھی زندگی نہ ملے، تجھے رزق میں بھی پریشانی رہے، تیری شادی بھی نہ ہو سکے، نہ تیری اولاد ہو سکے، معاشرے میں تیرا کوئی مقام نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ 90 سال کی عمر تک پہنچ گیا تھا، اور 90 سال کی عمر میں نہ اس کی شادی ہوئی تھی، انتہائی مفلوق الحال اس نے زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، رزق کے لحاظ سے بھی بہت سخت پریشان رہتا تھا، نہ کوئی اولاد تھی، نہ کوئی رشتہ دار بچا تھا، نہ معاشرے میں کوئی عزت تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کیا کہ اپنے والدین کے یعنی اخلاق صحیح نہیں تھا، اور اپنے والدین کے کس چیخ کر بات کیا کرتا تھا۔
تو یہ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا. تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں اس کی ٹریننگ لینی پڑے گی. کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، چاہے والدین غلطی کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، چاہے والدین تو کسی بھی صورت میں آپ پر زیادتی کیوں نہ کر رہے ہوں، ان سے چیخ کر بات کرنا، ان کو برا بھلا کہنا یا ان کو ذرا تیز آواز کے اندر جو ہے وہ کچھ کہنا، یہ ایک بہت بڑی توفیقات کو آپ سے چھین کے لے جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر بہت سارے چیزوں کے باوجود دل چاہنے کی ہم سے یہ نیک عمل ہو جائے نہیں ہو پاتا، کہ وہ توفیق چھن چکی ہوتی. اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، اس میں نیک اعمال بھی آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا، تو اس کے مقابلے میں مومن کے دل کو خوشی پہنچانا، مومن کے دل کو انسان اگر خوشی پہنچائے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جس نے بندہ مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. اور امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں اپنی جنت کا حاکم بناؤں گا. حضرت موسیٰ نے دریافت کیا یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد پروردگار ہوا یہ وہ بندے ہیں جو مومن کو خوش کرتے ہیں، خوش کرنے والے. ہمارے آیت اللہ فاطمی نے کچھ یہ سال پہلے ان کا کورونا میں انتقال ہوا تھا، تو یہ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو خوش کرنا. پھر چھٹے امام کی حدیث کا حوالہ بھی انہوں نے دیا تھا کہ امام نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے نا تو وہ ایک خوش شکل تصویر کی طرح سے اس کے ساتھ جب وہ مرتا ہے تو اس کی قبر میں آ جاتی ہے. برزخ کے تمام مراحل میں وہ اس کے کو کہتی تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. جب دیکھیے کسی موقع پر جو خطرناک مرحلہ اس میں کوئی آدمی آپ کا ساتھ دینے والا موجود ہو، ہر جگہ اسے خطرات سے بچاتے ہوئے یہاں تک کہ میدان قیامت میں اس کو خطرات سے بچائے گی وہ، اور اس کے بعد پھر وہ جنت کے دروازے تک لائے گی اور اسے کہے گی اچھا بھائی اب خداحافظ، اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو وہ جو آدمی پوچھے گا کہ تم نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا کہ تم کون ہو، تم نے اب تک میرا اتنا ساتھ دیا، تو اس نے کہا میں وہ خوشی ہوں جو تم نے بندہ مومن کے دل کو پہنچائی تھی. اور اس خوشی کو آج مجھے یہ اتنا بڑا مقام یہ اس شخص کو جو ہے حاصل ہوا کہ وہ ایک خوش شکل شخص کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ وہ تصویر رہی، یا خوش شکل انسان کے طور پر وہ یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے گی. آیت اللہ فاطمی نے فرماتے تھے یہ خوشی آپ کو بہت سارے طریقوں سے آپ مومنین کو پہنچا سکتے ہیں. مثلا اس کو ایک اچھی فون کال کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، کوئی بیماری ہو جائے اس کو عیادت کرنے کے لیے جانے کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، کبھی اس کو اسپتال کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو مثلا لے کے اسپتال لے جا سکتے ہیں، کہیں اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کھڑا رہنا پڑے آپ کو وہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی کسی موقع پر اسے کسی مصیبت سے بچا کر سکتے ہیں، اسے کھانا کھلا کر خوشی پہنچا سکتے ہیں، اس کے ساتھ اچھی بات چیت کر کے خوشی پہنچا سکتے ہیں. یعنی کسی بھی طریقہ سے اس کے فرماتے ہیں کہ بے شمار طریقے ہیں مومن کے دل کو خوش کرنے کے. تو ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک زمین پر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن محفوظ رہیں گے، اور جو بھی مومن کا دل خوش کرتا ہے خدا قیامت میں اس کا دل خوش کر دے گا. تو یہ مومن کے دل کو خوشی پہنچانا. اور یہ جو آپ مدد کرتے ہیں نا کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اس کو آپ کا پتہ بتا دیا. یعنی وہ اب آپ کے پاس جو آیا ہے نا تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے رہنمائی کی کہ تو اس کے پاس جاؤ. آپ کو بڑی سعادت حاصل ہوئی، اس کو کہیں اور روانہ نہ کریں کہ خود آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم کسی اور جگہ چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور خود اس کی مدد سے منع کر دیں. یہ اللہ نے آپ کو اس کا پتہ بتایا ہے، اس کو آپ کا پتہ بتایا ہے تاکہ آپ کے پاس وہ آئی، سعادت آپ کو حاصل ہوئی. دیکھیے جو صدقات ہیں، رمضان میں صدقات بھی دینے، اور یہاں پر کچھ درس ایسے ہمارے ہوئے ہیں جس میں پیسوں کے علاوہ بھی صدقہ دینے کی 50 اقسام بیان ہوئی ہیں. صرف یہ نہیں کہ انسان کسی کی مالی مدد کر دے تو صدقہ ہے. کو لوگ کہیں بھائی ہم تو خود ہی غریب ہیں، ہم کہاں سے کسی کو پیسے ہی دیتے رہے. نہیں، 50 اقسام اور بھی ہیں جس کے ذریعے آپ صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی آج کل کیا ہے کہ بھائی ہمیں تو غریب غربا اتنے ملتے نہیں ہیں، زیادہ تر ایسی فراڈیے ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو لوگ علماء یہ فرماتے ہیں آپ سفید پوشوں کی مدد کریں، سفید پوش افراد. دیکھیے سفید پوش افراد یہ آپ کو اپنے معاشرے کے اندر نظر آ جاتے ہیں.
یعنی جن کی واقعی آپ کو مدد کرنی چاہیے. مثلا کوئی سیکورٹی گارڈ ہے کسی کی، کون سے بیچارے آپ ان کی تنخواہیں جا کر پتہ کریں، یہ سفید پوش ہیں، بھیک تو نہیں مانگ رہے لوگوں سے، یہ بس اپنا وہ کھڑے ہو کر کسی بھی بینک کے آگے، دکانوں کے آگے اور اس طرح سے کھڑے ہو کے اپنا کر رہے ہوتے ہیں انتظام. ان کو انسان جو ہے وہ دے دے. یہ جو گھروں میں بہرحال ماسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اور ملازمائیں کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ بھی سفید پوش ہیں، یہ بھی کوئی کسی سے بھیک تو نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں جا کر، لیکن بہت کم پیسے مل رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے. تو یہ آپ کوشش کریں، صدقات وغیرہ نکال بھی کر رہے ہیں تو ان تک آپ، یہ سفید پوش لوگ ہیں، ان تک آپ پہنچائیں گے، ان کے دل کو آپ خوش کر دیں. اسی طریقے سے مثلا دکانوں کے اندر جو سیلز بوائے ہوتے ہیں مختلف، ان کی کوئی خاص سیلریز نہیں ہوتی، یہ بھی سفید پوش افراد ہیں، ان کی آپ مدد کریں. سفید پوش لوگ کہتے ہیں ہمیں لوگ ملتے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں، آپ اطراف میں نگاہ ڈالیں آپ کو بہت سارے سفید پوش افراد ملیں گے. حتیٰ کہ سیلز وومن یا مثلا سیلز گرلز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر، یہ بیچاری اپنے گھروں کو چھوڑ کر دکانوں پر اس طرح سے آ کر کام کر رہی ہوتی ہیں. کسی بھی طرح سے آپ ان کی مدد کر دیں. بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو بیچارہ اپنے پورے خاندان کا واحد کفیل کوئی شخص ہوتا ہے، 8-8 10-10 افراد گھر میں یعنی کھانے والے ہیں اور ان کی کفالت کا کوئی شخص کر رہا ہے. تو یہ بظاہر آپ کو خوش لباس یا ویسے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اصلاً یہ سفید پوش افراد ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. کتنی ایسی خواتین ہیں جو انڈسٹریل ہومز میں کام کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کی، ان کی آپ کو جو ہے وہ اس انداز سے دیکھ کے، یعنی معاشرے کے اندر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو سفید پوشوں کی بہت ساری تعداد آپ کو نظر آئے گی. چھوٹے چھوٹے خواجہ فروش افراد ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے عام طور پر جو جناب مونگ پھلی والے سے اور کوئی اس طرح کی چیزیں جو چھوٹی موٹی بیچ رہا ہوتا ہے، امرود بیچ رہا ہوتا ہے، لوگ ان سے بڑا بھاؤ تاؤ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب 150 روپے جو ہے وہ پاؤ ہے، تو آپ کہیں نہیں میں 125 سے زیادہ نہیں دوں گا. ارے ان لوگوں کو تو آپ زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں. یہ تو بہرحال کوئی امیر لوگ ہیں، انتہائی غربت کے، آپ جا کے ان کے گھروں کو دیکھیں، غریب، ان سے آپ ویسے ہم کتنا اسراف کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور فوڈ پینڈا سے چیزیں منگا رہے ہوتے ہیں، ان کو بہرحال ان کو جو ٹپ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ مالکان کو خوب وہاں پیسے جا رہے ہوتے ہیں. تھوڑے بہت پیسے اگر ان کو دے دیں تو اس میں کون سی ایسی، ان سے تو بھاؤ تاؤ بھی نہیں کرنا چاہیے. بتا دیں بس جو دے رہا ہے اسے عام طور پہ دے دیں، کچھ بڑھا کے بلکہ ان کو دے دینے چاہیے. کسان ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، یا مثلا کلرکس ہیں مختلف، بشرطے وہ رشوت خور کلرک نہ ہوں تو، لیکن یہ کہ عام طور پر جو ہوتے ہیں افراد جو وہ یہ سب وائٹ کالرز کے اندر آتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں بیچاری اتنا وہ کر رہی ہوتی ہیں اور محنت مزدوری کر رہی ہوتی ہیں، یہ اس کے اندر شامل ہیں. ان کو تلاش کر کے دینا چاہیے، مزدوروں کو تلاش کر کے دینا چاہیے. زیادہ بھی دے دیں اگر وہ ان کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہ اچھا، یہ جب ان کو دیں گے نا ان کے دل کو خوشی ملتی ہے. ایک خاتون نے خود عالمہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میری عادت تھی کہ جس سے بھی میں سبزی لیتی تھی اس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ پیسے اس کو تھوڑا بڑھا کے دیتی تھی. نہیں تم بیچارے کب سے لے کر نکلے ہو، سبزی منڈی سے چیزیں لاتے ہو ہمارے لیے، بڑا تمہارا شکریہ بھی ان کا ادا کرتی تھی اور تھوڑا زیادہ پیسے. تو کہہ رہے ہیں وہ بہترین، اس کے بعد وہ جب بھی وہ سبزی لاتا تھا بہترین سبزی لا کر ان کو دیتا تھا، بالکل زیادہ پیسے چارج نہیں کرتا تھا. یعنی تھوڑا سا انسان اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرے تو وہ اس انداز سے لوگوں کے اندر تبدیلیاں بھی لاتا ہے، ان میں عزت نفس کا ہر وقت ان سے کم کرواتے رہیں وغیرہ، تو پھر یہ آپس میں ایک عجیب سا ایک پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو بہرحال اس میں یہ کہ انسان تھوڑا سا احسان کرے ان افراد کے اوپر. اچھا، ابھی جب بھی کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کے دور میں پرانی قیمت پر ملنے والی صرف 3 چیزیں، ایک تو مسجد کا پیش امام ہے. ان لوگوں کی تنخواہیں آپ جا کر دیکھ لیں، مساجد کے اندر سب سے کم. مدرسے کا استاد، اس بیچارے کی تنخواہ ڈیلی ویجز کے اوپر یا مہینے والی بھی ہوتی، اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی. اور قرآن کی تعلیم دینے والے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ 1500 2000 2500 3000. اب بتائیں آج کل کے دور میں یعنی کوئی ہوگا یہ سب سے کم ترین افراد. فقہ پڑھانے والا تو اس کو تو وہ کوئی قرآن تو لوگ پھر بھی پڑھا لیتے ہیں. کوئی کہے کہ جناب فقہی احکام آپ کے بچوں کو پڑھا جائیں گے، تو کہیں گے تو مفت میں بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہم لوگ، وہ تو چھوڑ ہی دیجیے آپ. تو لیکن اس کے باوجود ان افراد کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے لویسٹ جن کو پے ملتی ہے نا دینی حلقوں کے اندر، وہ بیچارے اسی طرح سے مسجدوں کے پیش امام یا مدارس کے جو بیچارے استاد ہیں قرآن کی تعلیم دینے والے. اچھا، اس کے اندر بھی ظاہر ہے بہت زیادہ اس طرح سے پے دینا بھی مشکل ہے. اگر بہت سے مدارس ایسے ہیں جو سیمی امام وغیرہ سے دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جتنا ایک کام کا ایک لحاظ سے ہوتا ہے اتنی ان کو دے سکیں گے. لیکن کیا ہے کہ ظاہر ہے ان کی کوئی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی. مثلا اور لوگ ہوتے ہیں اور فیلڈز میں جاتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے ہر سال پیسے بڑھتے جاتے ہیں اور سب کچھ، اور بعض اوقات ان کی بہت یعنی
اچھے مالی حالات ہو جاتے ہیں، لیکن ان افراد کے کیا ہمیشہ مالی حالات خراب رہتے ہیں. تو ایسے ڈھونڈ کر ان افراد کی بھی کومک کرنی چاہیے جو دین کی ان چیزوں سے وابستہ ہوں. ان کو کوئی الگ سے پیسے بھی نہیں دیتا بھی ہے تو بہت ہی کم پیسے ان لوگوں کو ملتے ہیں. یہ ہمیشہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں یا لوگوں سے مانگنے کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. تو پھر کوالٹی ایجوکیشن بھی آپ کو نہیں ملے گی. لوگ جو کہ اپنے وہ پھر یہی سوچے گا کہ میں 2 دن یہاں پڑھا دوں 3 دن وہاں پڑھا دوں کر آ کے اپنا اس طرح سے گزارا کروں. تو یہ سفید پوش افراد ان کے دلوں کو خوش کیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی یہ مومن کی خوشی اس دنیا کے اندر بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی. یہاں پر مومن کے دل کو خوش کرنے کے عظیم فائدوں کے اوپر مولانا ہاشم زیدی صاحب قبلہ نے بھی دروس لیے ہیں آسان نیکیوں کے عنوان سے. اس کے اندر بھی مزید تفصیل دیکھی جا سکتی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں سے جس سے اس کا بھائی اپنی حاجت روائی میں مدد مانگے اور وہ اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں صرف نہ کرے، پوری کوشش صرف نہ کرے، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق خدمت میں عرض کیا کہ مومنوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا امیر المومنین کے زمانے سے لے کر ان کے آخری فرد تک، یعنی قیامت تک جو بھی وہ افراد آئیں گے ان تمام مومنین سے اس نے خیانت کی ہے. جو حاجت روائی کر سکتا تھا کسی کی لیکن پھر بھی اس نے اس مومن کی حاجت روائی نہیں کی. سارے مومنین سے گویا اس نے خیانت کی. تو یہ بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھ کر افراد کی کومک کرے، خاص طور پر سفید پوش افراد ہیں ان کی کومک کرے، اور تاکہ ان کے دل کو اس انداز سے خوش رکھے. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن باوجود قدرت کے اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری نہیں کرتا، اللہ اس کی قبر میں اس پر ایک بہت بڑا اژدہا مسلط کرے گا جو اس کا نام شجاع ہوگا، جو کہ قیامت تک ہمیشہ اس کی انگلیوں کو کاٹتا رہے گا. تو بہرحال یہ بڑے اس کے خطرناک نقصانات بھی ہیں، جس سے تو ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت میں لگائے رکھے. یہی رمضان میں روحانیت کو قوی کرنے کا ایک پیغام بھی بنے گا. اذکار الہی سے اپنے آپ کو مستقل معطر رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں. اس پہ آج ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے، آج اس کا پہلا درس ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ مزید نکات بھی اس کے اندر جو ہے وہ بیان کریں. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھی اگر جا رہے ہیں تو آیت اللہ مجتہدیہ تہرانی فرماتے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کے ہاں سے بھی جا کر مل لیں. تو وہ بڑا فخریہ کہتے ہیں بھئی میں صلہ رحمی کر کے آیا. کہا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ امیر رشتہ دار جو ہوتے ہیں یہ غریب رشتہ داروں کے گھر اپنا پورا ٹبر لے کر پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور خوش اخلاقی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک مالی بوجھ پڑ جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ شاید یہ آپ کو گناہ کا باعث بھی بن جائے اس کے اوپر اس طرح کے مالی بوجھ ڈالنا. آپ یہ کریں کہ غذا کے پیکٹ بنوا کے ساتھ لے جائیں. کہ ہم سوچا تھا کہ یہاں پر آئے رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلیں ہم کچھ کھانا آپ کے لیے لے کے چلتے ہیں، ہم وہیں جا کے ایک ساتھ ہی کھانا کھائیں گے. اب آپ نے کوئی مالی بوجھ بھی نہیں ڈالا اور پورے گھرانے کے لیے مثلا اچھا سا کوئی کھانا جو پکوا کے ساتھ لے کے چلے گئے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر جا کر بوجھ بن گئے، وہ بیچارہ ادھر ادھر سے پیسے ویسے جمع کر کے جو ہے نا وہ آپ کے لیے کھانوں کے انتظام کر رہا ہے. یہ عمومی زندگی میں ایسا کرنا چاہیے. مثلا آپ گئے کسی غریب رشتہ دار کے یہاں، اس کے بچے نے پتہ چلا کوئی اسکول میں پوزیشن لی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی ہمارا دل بہت ہی خوش ہوا، اب اگلے سال کی فیس بھائی میری طرف سے. اب نہ انعام کے طور پر ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا کہ جناب یہ کوئی آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور اس کو غریب سمجھ رہے ہیں. آپ نے اس کو انعام کے طور پر کہ میں بہت خوش ہوا کہ تم نے مثلا، تو مختلف طریقوں اور ہیل و بہانوں سے مومنین کے دلوں میں خوشی کو داخل کریں. تو یہ تمام طریقے اس قسم کے ہیں کہ جس پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ایران میں تہران میں ایک خیابان پیروزی کے نام سے، یعنی پیروزی اسٹریٹ، وہاں پر ایک میڈیکل اسٹور ہے کہ وہاں پر جو بھی شخص آتے ہیں اور وہ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کارڈ اسکریچ کرتے ہیں. کوئی بھی جتنے بھی پیسے دینا چاہتے ہیں اتنی رقم کا وہ اسکریچ کر کے دکان کے اوپر وہاں پہ آویزہ کر دیتے ہیں اس کی سلپ. اب کوئی بھی جو آتا ہے کوئی شخص جو کہ ظاہر اس کا کوئی انہوں نے ویریفیکیشن کا سسٹم بھی رکھا ہوگا کہ کوئی جعلی اس طرح کے نہ آ جائیں. ہمارے ہم تو اپنے ملک کے مطابق اصل میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ہر جگہ ایسا نہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے اور اس کو دوا لینے کی ضرورت پیش ہو تو وہ اپنی دیکھ لے کتنا اس کا بل بن رہا ہے، اس کے مطابق وہ سلپ وہاں سے نکالے اور وہ لے جا کر کاؤنٹر کے اوپر دے دے.
تو وہ اس میں سے پیسے پہلے سے چارج ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ نہ تو اس کی ناک نیچی ہوتی ہے، نہ وہ کسی کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، نہ دینے والے کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کا ایک سسٹم اس دکان میں میڈیکل اسٹور کے اندر ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ مومن کے دل خوش ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس انداز سے لوگ خدمات کو، اور انہوں نے اپنے وہ بنا رکھے ہیں طریقہ کار جس سے مومن کا دل کسی طریقے سے خوش ہو جائے۔ یہ بہت سارے دیکھیے چیزیں اس طرح کی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ معاشرے کے اندر اپنی ذہانتوں کو استعمال کریں، نیکیوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال کریں۔ دیکھیں بہرحال کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ایک شہر کی ایک دکان کے اندر ہوا اور ہم یہاں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پر، تو یہ ایک نیکی ہے، ایک بہترین طریقہ ہے، انسان کو چاہیے اپنی ذہانت کو استعمال کرے نیکیوں کو انجام دہی کے سلسلے میں۔ تو آج جو ہم نے 2-3 نکات اس میں بیان کی، ایک تو اذکار الہی کے لحاظ سے کچن کے جب آپ کام کر رہی ہوں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے، اور اپنے آپ کو خانگی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اخلاق کو، بدتمیزی گھروں کے اندر، یہ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں اس طرح مومن کے دل کو خوش کرنا، یہ تمام چیزیں اور بھی جو چیزیں بیان ہوئی آج کے درس میں، تو ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو یہ جو بظاہر تو یہ عام سے طریقے لگتے ہیں لیکن روحانیت کو بہت قوی کرتے ہیں، اور اس کی عمومی زندگی میں بھی جب آپ یہی والے کچن کے کام کریں گی اور اذکار کریں گی اور یہ تمام چیزیں انجام دیں گی، تو یہ پورے سال گویا سلسلہ چلے گا، اور اسے فقط رمضان کی حد تک محدود نہیں رہے گا، اور وہ تقوی کی مکمل حفاظت ہوگی۔ انشاءاللہ باقی ماندہ باتیں ہم اپنے اگلے نشست کے اندر بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیے محمد۔